بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الایمان کے ذیل میں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے حوالے سے ہم احادیث نبویہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کو تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر رہنمائی قرآن مجید سے لیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے لیں۔ نیکی کا وہی تصور، خیر کا وہی تصور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ آقا کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر نہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے، نہ کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک کو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، 3 آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے پاس آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے۔ صحابہ کرام میں سے 3 ہم مزاج دوست ہوں گے تو ان کا آپس میں مشورہ ہوا ہوگا کہ چلے سرکار مسجد میں جب آتے ہیں یہاں کی تو عبادت ہمارے سامنے ہے، لیکن آقا گھر میں جا کر کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سرکار راتوں کس طرح گزارتے ہیں، راتوں کی کیفیات کیا ہوتی ہے، ہم چل کر حضور کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، چونکہ گھر کی باتیں گھر والوں سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ یہ سوچ کر 3 صحابہ کرام آقا نامدار کی ازواج مطہرات کے گھروں میں گئے، حجروں میں جا کے ہر ایک سے معلومات لی۔ انہیں جب بتایا گیا، اب یہ بات یہاں اس حدیث میں نہیں لکھی انہیں کیا بتایا گیا، دیگر احادیث پاک میں حضور کا معمول آتا ہے کہ آقا گھر میں جاتے تھے، گھر والوں کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے، جو کام گھر والے کر رہے ہوتے تھے اب ان میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، شریک ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کو بھی آپ سی لیتے تھے، اپنے جوتے کو گانٹھ لیا کرتے تھے، گھر میں بکری دودھ دونا ہے تو دودھ دو لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آپ آرام بھی فرماتے تھے، پچھلے پہر کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر سو جاتے تھے، پھر فجر کے لیے اٹھا کرتے تھے، اس طرح کے معمولات تھے۔ جب وہ 3 صحابہ کرام یہ معلومات ان کو ملی تو انہوں نے اسے کم خیال کیا، یعنی انہوں نے سوچا یا ان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ سرکار تو رات بھر سوتے ہی نہیں ہوں گے، ساری رات سجدے میں گزارتے ہوں گے، نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے دل میں اسے کم خیال کیا، مگر ساتھ ہی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو اگلی پچھلی تمام جو فروغ گزاشتے ہیں ان کو تو معاف کیا ہوا ہے، پھر ہم کہاں سرکار کہاں، ہمیں تو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ ہم اس کی وضاحت آگے چل کے کریں گے کہ یہ جو الفاظ انہوں نے بولے اس سے ان کی مراد کیا تھی۔ اب وہ آپس میں کہتے ہیں تینوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں میں۔ اب اچھا، ان کو سرکار کا جو اسوہ ملا تھا یہ بات قابل غور ہے۔ ازواج مطہرات نے انہیں حضور کا طریقہ کیا بتایا تھا کہ آقا رات کو سو بھی جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں نفل پڑھ لیتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے ہیں، تو ازواج مطہرات کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں، ان سے ان کا محبت بھی ہوتی ہے، مزاح بھی ہوتا ہے، ازدواجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ زندگی کے معاملات چلتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ آپ تو آپ ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ساری رات نمازیں پڑھا کروں گا، میں سوؤں گا کبھی نہیں۔ دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھا کروں گا، روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ۔ تیسرا بندہ کہتا ہے کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، یعنی اگر شادی اب تک نہیں کی تھی تو نہیں کروں گا، کی ہوئی تو بیوی کو طلاق دے کے بس میں نے اب صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے۔ یہ تینوں صحابہ کرام آپس میں پلان کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، آقا نامدار ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی میں روز نماز پڑھا کروں گا، میں ساری رات
جاگا کروں گا، میں روز روزہ رکھا کروں گا، میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، علیحدہ رہوں گا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے کی ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر تم یہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے کر رہے ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو مجھ سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھتا ہو؟ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں، مگر اس کے باوجود میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا ہوں، میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو زندگی کے ازدواجی معاملات ہیں وہ بھی قائم کرتا ہوں، تو جو شخص میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جو حضور عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رسائی کا رستہ وہی ہے جو حضور عطا فرما رہے ہیں۔ آقا کے رستے کو چھوڑ کر، حضور کی سنت کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس باب کا نام ہے کتاب و سنت کو تھاما جائے، حضور کی سنت کو تھاما جائے۔ اگلی حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام کیا، انہوں نے کام کی تفصیل کا ذکر حدیث میں نہیں کیا، پھر اس میں نرمی کر دی، یعنی پہلے ایک کام کیا جو قدرے مشکل تھا، پھر آپ نے مشکل کو چھوڑ کر آپ نے نرمی اختیار کر لی، یعنی آسان رستہ لے لیا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ جیسے آپ 20 رکعتیں پڑھتے ہو، پھر آپ نے 20 چھوڑ کے 10 شروع کر دی، یعنی پہلے آپ ایک کام کرتے تھے، پھر آپ نے اس میں نرمی کر دی۔ تو کچھ لوگوں نے وہ جو سرکار نے نرمی کی تھی اور رخصت اختیار کی تھی، مشکل کو چھوڑ کر شریعت کے اندر جائز جو آسان کام تھا اس کو اختیار کر لیا تھا، کچھ لوگوں نے وہ کام نہیں کیا، مشکل پر ہی اڑے رہے، وہ جو مشکل کام تھا اس پر اڑے رہے، اور سرکار نے جو نرمی اور رخصت والا کام اختیار کر لیا تھا اس کو اختیار نہیں کیا۔ ان لوگوں کا یہ عمل جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس کام اور طریقے سے کنارہ کشی کرتے ہیں جو میں نے کیا ہے۔ میں اگر مشکل سے نرمی کی طرف آ گیا ہوں تو ظاہر ہے جو مشکل پہ اڑا ہوا ہے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ وہ مشکل والا کام کرنا ہے، نرم پہ آ گئے تو شاید اللہ اس طرح راضی نہیں ہوگا۔ ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ حضور کی پیروی کرنے کا طریقہ ہے۔ آقا جس کام میں نرمی اختیار کر لے تم نرمی اختیار کر لو، سرکار جہاں رخصت پہ آ جائیں تم وہاں رخصت والا عمل لے لو۔ حضور کی پیروی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ کہ عبادات میں سختی کرنے سے۔ سختی کرنا وہ سختی جو حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس سے خدا نہیں ملتا، خدا حضور کے طریقے سے ملا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا لوگ اس کام سے کنارہ کشی کرتے ہیں جو میں نے کیا اور میں نے اس کا حکم دیا، اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کو زیادہ جانتا ہوں، خدا تک رسائی کا علم مجھ سے بڑھ کر اور کون رکھتا ہے، میں سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوں، اور مجھے تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی ہے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے طریقے کون سے بہتر ہیں، تم مجھ سے بہتر نہیں جانتے ہو، میں سب سے بہتر جانتا ہوں۔ تمہارے دل میں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فلاں کام کرتے ہو جو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لہذا پیروی اور اتباع میرے رستے کی کرو، یہی رستہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے، تو اہل مدینہ کھجوروں کو پیوند کیا کرتے تھے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے باغوں کو، مختلف چیزوں کو کلمیں لگاتے ہیں، ایک اور اچھی نسل کی کلم دوسرے کو لگا دیتے تاکہ وہ بہتر آگے پھل دینا شروع کر دیں، پیوند کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ کام عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑی مدت سے ہمارا طریقہ ہے۔
فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا، بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے جو پھل دینا ہے مل جائے گا تمہیں۔ لوگوں نے پیوند کرنا چھوڑ دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس سال کھجوروں نے پھل کم دیا۔ اب یہ آزمائش اور امتحان تھا کہ ایک عمل کیا، اس کی وجہ سے پھل کم ہو گیا، اب روکا بھی اس کے حضور نے تھا ان کو۔ لوگوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ پہلے ہم پیوند کرتے تھے تو پھل اچھا آیا کرتا تھا، اب آپ نے کہا چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا تو پھل اچھا نہیں آیا۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی حکم دوں تو اسے لے لیا کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو پھر میں بھی ایک انسان ہوں۔ پھر تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو اپنی دنیا کی باتوں کو، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، یہ کوئی شریعت کا اور دینی حکم نہیں تھا کہ اگر تم نئی پیروی کرو گے تو پھر شاید تمہاری آخرت تباہ ہو جائے، اس کا تعلق اس سے نہیں تھا، یہ دنیاوی امور تھے تمہارے، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ طریقہ بہتر تھا تم اس کو اختیار کر لو۔ مگر محدثین کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ناراضگی کے اظہار کے طور پہ تھا۔ اگر وہ صبر کر لیتے اور اگلے سالوں کا انتظار کر لیتے تو بغیر پیوند کے بھی اللہ ان کے باغوں کے پھل کو بہتر فرما دیتا، مگر انہوں نے جلد بازی کی اور پہلے ہی فعل کہہ دیا کہ جی فصل اچھا نہیں ہو رہا ہے ہمارا، تو میں پھر ٹھیک ہے تم اپنے کام بہتر جانتے ہو، کر لیا کرو جس طرح کرتے ہو۔ تو یہ جو جملہ ہے بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ آقا کے حکم پر صبر کرتے اور اپنے باغ کے اگلے پھل کا انتظار کرتے تو اس کے اندر بہتری آ جاتی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے ماننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔